أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على آل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. شب شہادت امام رضا علیہ السلام ہے. امام کے مشہور لقب جو ہے وہ رضا کا لقب ہے. اس مختصر سی گفتگو کے لیے جس عنوان کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی عنوان ہے کہ رضا کا مطلب کیا ہوتا ہے اور انسان کی زندگی میں یہ صفت رضا کی کس حد تک پائی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے اس صفت کو حاصل کیا جا سکتا ہے. امام رضا علیہ السلام کو ان کی مشہور لقب رضا تھا اور قرآن کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو مختلف آیتیں اس لفظ یا اس سے مشابہ الفاظ، اس سے ملتے جلتے ورڈز پائے جاتے ہیں کہ جس میں رضایت کا کنسیپٹ، رضایت یعنی سیٹسفیکشن، اس کا کنسیپٹ جو ہے کہیں نہ کہیں قرآن میں کسی نہ کسی عنوان سے بیان کیا گیا ہے. چاہے وہ الفاظ کہ جہاں پر کہا گیا ہے کہ یہ مقام رضوان ہے، یا رضوان الفاظ جہاں پر آئے ہیں قرآن میں، یا اسی طریقے سے بعض وہ آیتیں کہ جس میں جو ہے ارشاد ہوا ہے، جیسے یہ آیت جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ براءت کی 100 نمبر کی آیت ہے، آیت نمبر 100 ہے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے اللہ ان سے راضی ہوں، یعنی مؤمنین سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور مؤمنین بھی اللہ سے راضی ہوں. رضایت کا مطلب جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، رضایت یعنی سیٹسفیکشن، یعنی انسان خوش رہے، سیٹسفائیڈ رہے، مختلف چیزوں سے سیٹسفائیڈ رہے. اگر ہم دیکھنے جائیں، اس سے پہلے بھی میں مجلسوں میں بیان کر چکا ہوں اس بات کو، دوبارہ پھر عرض کر رہا ہوں کہ انسان اس دنیا میں جنگل کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، بلکہ اس دنیا میں انسان جو ہے انسانوں کے درمیان زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور صبح سے لے کر شام تک انسان جو زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس میں ایک چیز بہت اہم ہوتی ہے اس کی زندگی میں کہ جس کی طرف اس کی توجہ رہتی ہے بار بار، وہ یہ کہ کس طریقے سے پہلے مرحلے میں وہ خود سیٹسفائیڈ رہے. یعنی کوئی بھی چیز اس کے سامنے پیش آ رہی ہے، چاہے اس کا بزنس ہو، چاہے اس کی ایجوکیشن ہو، چاہے اس کی لائف کی پروگریس ہو، چاہے اس کا لائف کا سٹیٹس ہو، چاہے جو اس کی میریشل لائف ہو، چاہے جو ہے اس کی سماجی زندگی ہو، چاہے اس کی جو ہے سوسائٹی سرونگ چیزیں ہوں، ہر چیز میں وہ یہ کانسیپٹ اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ کیسے سیٹسفائیڈ رہ سکتا ہے ہر چیز سے. یہ پہلا مرحلہ ہے.
اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ جہاں پر یہی انسان یہ تصور کرتا ہے، پہلے مرحلے میں توجہ کریے گا، پہلے مرحلے میں یہ ہے کہ یہ خود انسان سیٹسفائیڈ ہو رہا ہے، دوسرے مرحلے میں یہ ہے کہ وہ افراد جو ان سے ٹچ میں ہے اس انسان سے، مثال کے طور پر میں بعنوان حسین مجتبیٰ، میری ایک شخصیت ہے، ایک پرسنالٹی ہے، اس پرسنالٹی کے ساتھ میں جب آتا ہوں تو مختلف رابطے ہیں جو میں روزمرہ زندگی میں ایجاد کرتا ہوں، کنیکشنز مختلف جو ہے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو رابطے ہیں بعنوان حسین مجتبیٰ، مختلف رابطے جو ہمارے ہیں، ایک رابطہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ ہے، ایک رابطہ جو ہے میرے دوستوں کے ساتھ ہے، ایک رابطہ یہ ہے کہ ایجوکیشن میں حاصل کر رہا ہوں تو وہ ایجوکیشن کی جو فضا ہے اس میں ایک رابطہ ایجاد ہوتا ہے ٹیچرز سے، یا اس طریقے سے کولیگز سے ایک رابطہ ایجاد ہوتا ہے۔ اگر بزنس مین ہوں تو بزنس مین میں جو ہے ایک رابطہ جو ہے بزنس ڈیلرز کے ساتھ ہوتا ہے انسان کا، کہ جو اس کے ساتھ بزنس کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک معاملہ ہوتا ہے، کچھ ڈیلنگز ہوتی ہے، کچھ جو ہے کسٹمرز کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے اس کا، کچھ ورکرز کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے، اگر جاب پر ہے تو اسی طریقے سے باس سے ایک رابطہ ہے، اگر ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے ٹیچر سے رابطہ ہے، ٹیچر کا اسٹوڈنٹ سے رابطہ ہے۔ جس زاویے سے، جس اینگل سے، جس ویژن سے آپ دیکھیے تو ایک انسان ہے کہ جو رابطے میں گھرا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان صبح سے لے کر شام تک جو ہے بیٹھا رہے اور کوئی رابطہ اس کا ایجاد نہ ہو، کوئی نہ کوئی رابطہ اس کا زندگی میں وجود میں آتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ مختلف کنیکشنز وہ کرتا ہے۔ اب پہلا مرحلہ یہ تھا کہ یہ انسان اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ ہو، میں نے عرض کیا آپ کے سامنے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ انسان جو اتنے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے، یہ اتنے لوگوں سے یہ انسان خود سیٹسفائیڈ ہو۔ توجہ کریے میری بات کو، یعنی میں بعنوان حسین مجتبیٰ اتنے لوگوں کے ساتھ رابطہ کر رہا ہوں، فیملی ممبرز کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، میں بعنوان حسین مجتبیٰ ان لوگوں سے سیٹسفائیڈ رہوں، یعنی یہ جو سروس مجھے دے رہے ہیں اس سروس کے اعتبار سے میں راضی رہوں ان سے، سیٹسفائیڈ رہوں ان سے۔ پھر اس کے بعد جب میں یہ اس چیز کو طلب کر رہا ہوں، اس چیز کو چاہ رہا ہوں کہ میں ان لوگوں سے، میں راضی رہوں ان لوگوں سے، تو اس کے مقابل میں وہ بھی یہی توقع مجھ سے رکھتے ہیں بعنوان انسان، وہ بھی یہی توقع مجھ سے رکھتے ہیں کہ یعنی کیا؟ یعنی یہ سارے انسان یہ چاہتے ہیں کہ حسین مجتبیٰ سے راضی رہیں، سیٹسفائیڈ رہیں۔ یہ ہو گیا 3 مرحلہ۔ اس کے بعد کا ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ اچھا یہیں پہ تھوڑا سا رک جائیں اور کچھ باتیں عرض کر دیں بیچ میں۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ ایک مرحلہ، ایک رابطہ اور یہ ہے کہ اس رابطے سے پہلے جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ نکلی جا رہی ہے کہ امام باقر علیہ السلام دو حدیث ہے، ایک حدیث جو ہے امام صادق سے نقل ہے، ایک حدیث امام باقر سے نقل ہے۔ امام صادق علیہ السلام پہلے یہ بتاتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انسان کے اندر آ جائیں تو وہ راضی نہیں رہ سکتا، وہ خوش نہیں رہ سکتا، سیٹسفائیڈ نہیں رہ سکتا۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ 3 چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں امام۔ پہلی چیز حسد۔ حسد اگر انسان کے اندر آ جاتا ہے تو یہ انسان، جیلسی اگر آ گئی تو یہ انسان کبھی اپنی زندگی میں خوش نہیں رہے گا، کیونکہ جس کو بھی دیکھے گا اپنے مقابل میں اس کے ساتھ جیلس کرنے لگے گا۔ جیلس یعنی کیا؟ یعنی ایک آگ اندر ایجاد ہوتی رہے گی، یہ آگ اس کو لے جاتی ہے کس کی طرف؟ ڈس سیٹسفیکشن کی طرف۔ پھر وہ سیٹسفائیڈ نہیں رہ سکتا۔ جب جیلس اس کے اندر پروموٹ ہوتا رہے گا، کریٹ ہوتا رہے گا، تو یہ پھر سیٹسفائیڈ نہیں رہ سکتا۔ اسی طریقے سے دوسرا مرحلہ یہی جیلسی جب آگے بڑھ جاتی ہے تو حقد کے مرحلے میں آتی ہے۔ حقد یعنی دشمنی، کینہ، بغض۔ یہی جیلسی جب کمال اپنی شدت پکڑ لیتی ہے تو یہ جو ہے ایک دشمنی ایجاد کرتی ہے۔ پھر انسان جو ہے اپنے دشمن بنانے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے مرحلے میں علاج نہیں کیا، حسد کا علاج نہیں کیا۔ جیلسی آنے لگی۔ جیلسی کیوں آ رہی تھی؟ جیلسی اسی وجہ سے آ رہی تھی کیونکہ یہ خود اپنے سے راضی نہیں تھا۔ اگر یہ سیٹسفائیڈ ہوتا تو جیلسی نہ ہوتی۔
اس کو چھوڑ دیا, جیلسی آئی, سیٹسفائیڈ نہیں ہے اپنی زندگی سے, جیلسی آئی, دوسرے یہ دیکھ رہا ہے کہ دوسرے کے اندر جو چیز پائی جا رہی ہے, اگر مجھے وہ چیز مل جائے تو شاید میں سیٹسفائیڈ ہو جاؤں, لیکن وہ چیز اس کو مل بھی جائے تب بھی وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد یہی چیز جو ہے جب شدت پکڑ لیتی ہے تو دشمنی ایجاد ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ, یعنی وہ کمال جو انسان کے پاس خود نہیں ہوتا, وہ یہ تصور کرتا ہے کہ یہ کمال اگر میرے اندر ہوگا تو میں سیٹسفائیڈ ہوں گا. میں سیٹسفائیڈ اس وجہ سے نہیں ہوں کیونکہ یہ کمال میرے اندر نہیں ہے, اس کے اندر پایا جا رہا ہے. یہ اس کے ڈس سیٹسفیکشن کو اور زیادہ بڑھاتا ہے. جب بڑھاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے الانسانو جہلو ما اعداؤ ما جہلو, ہر وہ چیز جس کا جاہل ہوتا ہے انسان, اس کا دشمن ہو جاتا ہے انسان, کیونکہ دیکھ رہا ہے ایک کمال اس کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے, لہٰذا جس کے اندر وہ کمال پایا جاتا ہے وہ کیا کرنے لگتا ہے, اس سے دشمنی کرنے لگتا ہے. اور پھر اس کے بعد کا مرحلہ پھر خطرناک ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے, انسان جب اس مرحلے میں, کیونکہ دو مرحلہ ہے, آگ اس کے اندر جو ہے وجود میں آ رہی ہے, اس کا علاج نہیں کر رہا ہے. اب یہ آگ جب شدت پکڑ لیتی ہے تو اب اس کا اخلاق جو ہے برا ہو جاتا ہے, بیڈ مینرز اس کے اندر کریٹ ہونے لگتے ہیں. دیکھیے توجہ کریے, چین کی طریقے سے ایک ایک چیز جو ہے اپنے ساتھ چل رہی ہے. اگر پہلے مرحلے میں علاج نہیں کیا, اگر جیلسی کا علاج نہیں کیا, تو دوسرے مرحلے میں جو ہے آپ کو دشمنی آ جائے گی. دشمنی کا اگر آپ علاج نہیں کریں گے تو تیسرے مرحلے میں آپ جو ہے بد اخلاقی کرنے لگیں گے, کیونکہ دشمنی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ پھر انسان کیا کرتا ہے, بد اخلاقی کے ساتھ, اس کا کردار, اس کا رفتار, اس کی گفتار جو ہے اخلاق کے پیمانے میں نہیں ہوتی, اخلاق کے پیرائے میں نہیں ہوتی, جو اخلاق ہونا چاہیے اس سے الگ ہو جاتی ہے. یہ تین باتیں جو ہیں امام صادق علیہ السلام نے بیان کی ہے کہ اگر ہم ان تین چیزوں کی طرف توجہ کریں, یعنی یہ چیزیں ہماری زندگی میں نہیں آنا چاہیے. پہلا مرحلہ جیلسی کا ہے, اگر یہ آ گیا زندگی میں پھر آپ سیٹسفائیڈ نہیں رہ سکتے. دوسری چیز جو امام باقر علیہ السلام نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ کیا ہے, امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں, ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان کی زندگی میں نہیں آتی, نہیں ہوتی, تو یہ انسانی زندگی کیا ہو جاتی ہے, ناقص رہتی ہے, کامل نہیں ہو پاتی. توجہ کریے, پانچ چیزیں. پہلی چیز اس میں سے کیا ہے, صحت. اگر انسان کے پاس صحت نہیں ہے تو اس کی زندگی ناقص ہے. ابھی آؤں گا, مین پوائنٹ کی طرف آؤں گا. دوسری چیز جو ہے رزق ہے, وسعت رزق. اگر اس کی زندگی وسعت رزق نہیں پایا جا رہا ہے, تنگی پائی جا رہی ہے رزق میں, تو یہ سیٹسفائیڈ نہیں رہ سکتا اپنی زندگی سے, اس کی زندگی ناقص ہے. یعنی یہ جتنی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں اگر زندگی میں نہیں ہے تو انسان جو ہے اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ نہیں رہ سکتا. پہلی چیز کیا بیان کی گئی آپ کے سامنے, صحت. صحت نہیں ہے تو انسان سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتا. دوسری چیز کیا بیان کی جا رہی ہے, وسعت رزق. رزق نہیں, توجہ کریے, بہت فرق ہے. الفاظ, روایات کے الفاظ پر توجہ کیا کریے. روایات کی میں نہیں کہا کہ رزق ہو انسان کے پاس تب جو ہے وہ سیٹسفائیڈ زندگی اس کے اندر ہوگی, نہیں, زندگی اس کی کامل ہوگی, یہ نہیں کہا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے وسعت رزق. وسعت کے رزق کا مطلب کیا ہوتا ہے, وسعت رزق کا مطلب ہوتا ہے رزق میں فراوانی, رزق میں زیادتی, رزق میں برکت. یعنی جب انسان کے اندر رزق میں برکت ہوتی ہے, ایک مرتبہ انسان ہوتا ہے ارننگ کرتا ہے, ہینڈ ٹو ماؤتھ اس کا جو ہے معاملہ چلتا ہے, وہ صرف اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر رہا ہے, صرف زندگی گزار رہا ہے. لیکن ایک مرتبہ کیا ہے, فراوانی ہے اس کی زندگی میں, یعنی اب اس کا ہینڈ ٹو ماؤتھ نہیں ہے, بلکہ اب اس مرحلے پر وہ آ جاتا ہے کہ یہ سوچتا ہے کہ کیسے اب دوسرے انسانوں کو, دیکھیں توجہ کریے, جب انسان وسعت رزق کے منزل پر آتا ہے تو کچھ لائبلٹیز اس کے اندر آتی ہے. لائبلٹیز کیا آنی چاہیے اس کے اندر, کچھ رسپانسبلٹیز کیا آنی چاہیے اس کے اندر. اب اس کے ذہن میں یہ بات آنا چاہیے کہ کیسے دوسرے لوگوں کو اپ گریڈ کیا جائے. یہ دوسرا مرحلہ آئے گا, یعنی زندگی ناقص نظر آئے گی کہ اگر انسان اس مرحلے پر نہیں پہنچ رہا ہے. ہمارے استاد تھے شیخ مرتضی میاں ان کا نام ہے, وہ شاگرد ہیں آیت اللہ بہجت کے. وہ ایک بہت اچھی مثال یہاں پر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر.
وہ ایک حوزے کے طالب علم یا استاد کی ذمہ داری بتاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت نقل کرتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک حوزے میں طالب علم جب آتا ہے تو کم سے کم اس کی ذمہ داری، توجہ کریے گا، میں مثال کے طور پر یہاں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کم سے کم اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے جیسا جس مرحلے پر وہ پہنچا ہے، جس لیول پر وہ پہنچا ہے، اپنے جیسا کسی ایک کو بنائے. توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی انسان ایک حوزے میں آیا، اس نے 10 سال 15 سال پڑھا، 20 سال پڑھا، آیت اللہ ہو گیا مثال کے طور پر، یا حجت الاسلام ہو گیا، یا مولانا ہو گیا، یا عالم ہو گیا، یا ٹیچر ہو گیا، جس لیول پر بھی ہے، کم سے کم اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک آدمی کو تولید مثل کہتے ہیں اس کو، ایک آدمی کو اپنے جیسا بنا دے. یعنی اگر خود ٹیچر ہے تو سامنے والے کو جس کو جو ہے تربیت کر رہا ہے اس کی اس طریقے سے تربیت کرے کہ وہ بھی ٹیچر بن جائے. اگر خود خطیب ہے، بہترین خطیب ہے، خطابت کرنے والا ہے، تو کسی ایسے انسان کی تربیت کرے، کسی ایسے طالب علم کی تربیت کرے کہ خطابت کے درجے پر آ جائے. اگر خود آیت اللہ گریڈ کا ہے تو اس طریقے سے تربیت کرے کہ آیت اللہ گریڈ جو ہے کریٹ ہوں، افراد کریٹ ہوں. تو اب اسی چیز کو آپ آئیے سماج میں تطبیق دیجئے. آپ جس مرحلے پر ہیں، آپ جس مرحلے پر ابھی پہنچے ہیں، یا تو بزنس مین ہیں یا ورکر ہیں، کسی بھی سٹیٹس پہ، کوئی سٹیٹس ایسا نہیں ہے کہ جس کو جو ہے ڈیگریڈ کیا جا سکتے، جس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ چھوٹا سٹیٹس ہے. نہیں، جس سٹیٹس پر ہم ہیں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ کم سے کم ایک انسان کو اپنے لیول پر لے آئیں. توجہ کریے میرے عزیزو، ایک سوسائٹی کس طریقے سے ویل ڈیولپڈ ہو سکتی ہے جب یہ چیزیں جو ہیں سوسائٹی میں آ جائیں گی کہ کس طریقے سے ہم ایک انسان کو، ایک اپنے بھائی کو کس طریقے سے جو ہے اپ گریڈ کریں، اس لیول پر لے آئیں. ہماری ساری سارا زور یہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے سامنے والا ہمارے برابر نہ ہونے پائے، کس طریقے سے اس کا پاؤں کھینچا جائے کہ وہ نیچے گر جائے، وہ اونچا ترقی نہ کر پائے. لیکن اسلام کیا سکھا رہا ہے؟ تعلیمات اسلام کیا سکھا رہی ہے؟ یعنی ہماری زندگی میں جو برکتیں نظر نہیں آتی، جو معنویت نظر نہیں آتی، جو اسپریچولیٹی نظر نہیں آتی، ہم دیکھتے ہیں اولاد جو ہے برے راستے پہ چلی جاتی ہے، ہم خود کبھی کبھی برے راستوں پہ چلے جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں کانفلکٹس ایجاد ہونے لگتی ہے، رزق میں بے برکتی ہونے لگتی ہے. ان سب وجوہات کے پیچھے کیا ہے؟ یہ مینٹلٹی جو ہماری ہے نا، یہ مینٹلٹی، جس دن یہ مینٹلٹی جو ہے صحیح ہو جائے، خود بخود ساری چیزیں پروردگار خود بخود صحیح کر دے گا. یہ مینٹلٹی جو ہے اسلام کے اعتبار سے چلنا چاہیے. یہ مینٹلٹی اگر اسلام کے اعتبار سے چلنے لگی، پروردگار عالم، کیونکہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم فکر مند ہوتے ہیں وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وہ خدا کی ذمہ داری ہے. توجہ کریے میرے عزیزو، ہم جن چیزوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں ساری ان چیزوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں جس کی ذمہ داری خدا نے لے رکھی ہے. رزق کی ذمہ داری خدا نے لے رکھی ہے، اچھی زوجہ کی ذمہ داری خدا نے لے رکھی ہے، اچھی اولاد کی ذمہ داری خدا نے لے رکھی ہے. ہم جو ہے ساری فکر جو ہے انہی سب چیزوں میں لگا دیتے ہیں. وہ مین چیز کہ جس کی طرف ہم کو توجہ کرنا چاہیے وہ یہ کہ خدا ہم سے راضی ہو رہا ہے کہ نہیں، اس چیز کی طرف ہماری توجہ نہیں رہتی. اگر اس چیز کی طرف توجہ رہے تو زندگی کی ساری چیزیں، ساری مشکلات خود بخود آسان ہو جائیں گے. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. تو دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی، ایک صحت، دوسرے جو ہے وسعت رزق. تیسری چیز زوجہ صالحہ، ایک نیک بیوی. اگر انسان کی زندگی میں بیوی نیک نہیں ہے تو اس کی زندگی ناقص ہے. خوب اگر ایک انسان یہ تصور کرتا ہے شوہر ہوتے ہوئے کہ بیوی جو ہے صالحہ ہونا چاہیے تو شوہر کو بھی صالح ہونا چاہیے. جب شوہر صالح ہوگا، نیک ہوگا، تب نیک زوجہ کی خواہش رکھے. واضح ایک دم. اس کے بعد کا مرحلہ زوجہ صالحہ، اس کے بعد کا مرحلہ ولد صالح، نیک اولاد. اگر نیک اولاد انسان کی زندگی میں نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی کیا ہے؟ ناقص ہے. اور آخری مرحلہ کیا ہے؟ آزاد رہنا. انسان آزاد ہو. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے آزاد ہونے کا؟ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس روایت سے آزادی کا مطلب سمجھیے. پہلی دو روایت پیش کروں گا. ایک وہ واقعہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے گرے تھے اور اس وقت شمر نے، امام کی حالت غیر تھی، لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آیا واقعاً امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں یا شہید ہو چکے، اور کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے قریب ہوں.
اس وقت امام حسین علیہ السلام شمر نے اس وقت اعلان کیا کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ حسین زندہ ہیں کہ نہیں تو خیمے کی طرف حملہ کرو. اگر حسین زندہ ہوں گے تو پتہ چل جائے گا، اور اگر ان کے اندر حرکت نہیں ہوگی تو وہ جو ہے شہید ہو چکے ہیں. جیسے ہی جو ہے سپاہی خیمے کی طرف رخ کیا، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، یا شیعۃ علی ابی سفیان، اے ابی سفیان کے چاہنے والوں، یعنی ابو سفیان کے شیعوں، ان کی طرف خطاب، کیونکہ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے پیروکار. اے ابو سفیان کے چاہنے والوں، اے ابو سفیان کی پیروی کرنے والوں، اگر، توجہ کریے، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم آزاد رہو، کم سے کم اپنی دنیا کے امور میں آزاد رہو. اب آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیسے آزاد ہو انسان؟ ساتویں امام علیہ السلام ایک گھر سے گزر رہے تھے، ایک گھر سے گزر رہے تھے، گھر سے گانے کی آواز آ رہی تھی. کنیز آئی کوڑا پھینکنے کے لیے، کچرا پھینکنے کے لیے باہر آئی. جب کنیز نے کچرا رکھا، جب وہ پلٹنے لگی تو امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارا جو مالک ہے وہ آزاد شخص ہے یا غلام ہے؟ تو کنیز نے کہا کہ وہ آزاد ہے. جب یہ جملہ کنیز نے کہا کہ وہ آزاد ہے تو کہا یقیناً آزاد ہے. اگر آزاد ہوتا تو اللہ کی معصیت نہ کرتا، اگر عبد ہوتا، غلام ہوتا تو اللہ کی معصیت نہ کرتا. یعنی کیا؟ یعنی وہ شخص کہ جو اللہ کی معصیت کرتا ہے وہ عبد خدا نہیں ہے، اللہ کا سلیو نہیں ہے. میں کیا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا؟ امام صادق نے کیا کہا ہے کہ انسان کے پاس 5 چیزیں ہو، زوجہ صالحہ، اولاد صالحہ، صحت اور وسعت رزق، اس کے ساتھ ساتھ آزادی. کون سی آزادی؟ آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی لیمیٹیشنز نہ ہو. آزادی کا مطلب صحیح طریقے سے وہ انسان جو ہے آزاد کہا جائے گا جو اللہ کا سلیو ہو. یعنی اگر انسان اللہ کی عبدیت میں نہیں ہے، اللہ کا سلیو نہیں ہے، تو ایسا انسان جو ہے آزاد ہے خدا کی طرف سے، اور یہ آزادی خدا نہیں چاہتا. امام حسین السلام کے پاس ایک شخص آیا تھا، آنے کے بعد کہا کہ جو ہے میں گناہ کرنے کا میرا دل کرتا ہے، کیا کروں؟ کہا 5 چیزیں انجام دو، گناہ کرو. کچھ چیزیں میرے ذہن میں ہیں جو آ رہی ہیں وہ بتا دے رہا ہوں، کیونکہ پہلے سے سوچ کر نہیں آیا تھا کہ اس ٹاپک کو ٹچ کروں گا، اس ورڈ کو ٹچ کروں گا، اس نیریشن کو ٹچ کروں گا. اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ اللہ کی حکومت سے فرار کر جاؤ، پھر جتنا گناہ کرنا ہو کرو. دوسری چیز یہ تھی کہ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو، پھر جو گناہ کرنا چاہتے ہو کرو. یعنی کیا؟ یعنی اللہ کی طرف سے جو چیزیں مل رہی ہیں، اللہ کی سرزمین میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے، اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس اللہ کے بارے میں ہم کو سوچنا پڑے گا. جو احکام اس نے دیا ہے اس پر ہم کو عمل کرنا پڑے گا. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. اب اس حدیث پر آپ نے غور کیا کہ اگر 5 چیزیں ہوں تو انسان کیا ہے؟ سیٹسفائیڈ لائف، اس کی زندگی کامل ہے. سوال، ضروری ہے کہ انسان کی زندگی میں یہ 5 چیزیں ہوں؟ زوجہ صالحہ، اولاد صالحہ، چلیے ٹھیک ہے، تھوڑا بہت ڈھونڈنے پر مل جاتا ہے. صحت انسان کے اختیار میں ہے. وسعت رزق انسان کے اختیار میں ہے. بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، محنت کرے، لیکن وسعت رزق کیا اس کے اختیار میں ہے؟ زوجہ صالحہ کو لے لیجئے، انسان کے اپنے اختیار میں ہے. اولاد صالحہ آج کے زمانے میں جبکہ موبائل ہر ہاتھ میں ہے، ولد صالح کا تصور انسان کے اختیار میں ہے کہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکے کہ ہمارا یہ لڑکا جو ہے پوری طریقے سے صحیح ہے. ذہن میں سوال آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو پھر اب ایسی صورت میں کیا ڈرابیکس نہیں آتی انسان کی زندگی میں؟ لائف میں آتا ہے، چیلنجز آتے ہیں انسان کے سامنے. انسان مریض ہو گیا تو کیا مطلب؟ اب اگر مریض ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب جو ہے کیسے زندگی گزارے؟ اب اس کی زندگی ناقص ہو گئی. اب کیا ہے؟ اب کیا کرے؟
کوئی بھی ڈروبیک آیا ان 5 چیزوں میں، اب کیا کریں؟ توجہ کریے، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ جناب موسیٰ علی نبینا وآلہ کوہ طور پر گئے، پروردگار سے مناجات کر رہے ہیں۔ مناجات کرتے کرتے آخر میں پروردگار عالم سے کہا کہ پروردگارہ کوئی ایسی چیز بتا دے کہ جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے۔ توجہ کریے، ایک رابطے کو سمجھ لیجئے۔ ساری توجہ انسان کی اگر مومن ہے، دیندار ہے، تو اس بات پر رہتی ہے کہ کیسے خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک ہی بات میں خلاصہ ہوتا ہے نا، دین کا خلاصہ ایک چیز ہے، خدا کیسے ہم سے راضی ہو جائے۔ توجہ کریے گا جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں میں، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ میری رضایت کس چیز میں ہے؟ جناب موسیٰ نے یہ سوال پوچھا خدا سے کہ پروردگارہ ایک ایسا عمل بتا دے کہ جس سے تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ پروردگار عالم کا جواب سنیں گے۔ خدا نے کہا کہ جو عمل میں بتا رہا ہوں وہ تم انجام نہیں دے سکتے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ کلیم خدا سے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو عمل مجھ کو راضی کرے گا وہ تم انجام نہیں دے سکتے۔ اب اس کے پیچھے سب حکمتیں ہیں، ابھی عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جناب موسیٰ سجدے میں گر گئے، تضرع، زاری، گریہ، مناجات۔ پروردگارہ میں کلیم خدا سید المرسلین کے بعد جس شخص نے پروردگار سے گفتگو کی ہے وہ جناب موسیٰ ہیں۔ معراج پر سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے خدا سے گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد جو شخصیت گفتگو کرتی ہے وہ کون ہے؟ جناب موسیٰ۔ مرتبے کے اعتبار سے بات، زمانے کے اعتبار سے نہیں۔ جناب موسیٰ جو ہے گفتگو کر رہے ہیں خدا سے۔ پروردگارہ میں تجھ سے گفتگو کرتا ہوں، میں تیرا نبی، تیرا بندہ، وہ چیز جو تجھ کو راضی کر سکتے میں انجام نہیں دے سکتا۔ شاید پروردگار یہ چاہتا تھا کہ جناب موسیٰ جو ہے پوری طریقے سے ان کے اندر وہ آتش، دیکھیں ایک انسان کو پیاس نہ لگی اس کے سامنے پانی رکھ دیجئے، اس کو اندر سے حاجت نہیں ہوگی پانی پیے۔ پانی کا اگر صحیح ذائقہ لینا ہے تو گرمی کے موسم میں جب پوری طریقے سے شدت پیاس ہو اس وقت اس کو پانی دیجئے، تب صحیح طریقے سے پانی کا ذائقہ اس کو پتہ چلتا ہے۔ تو اس آتش کو پروردگار عالم جو ہے بڑھانا چاہ رہا ہے کہ اے موسیٰ تم انجام نہیں دے سکتے۔ اب جناب موسیٰ اس منزل پر آئے، اس معیار پر آئے کہ نماز معراج مومن ہوتی ہے اور سجدہ نماز کی معراج ہوتی ہے۔ توجہ کریے، جب انسان جو ہے سجدے میں ہوتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ بہترین وقت ہے کہ جب انسان اپنے پروردگار سے بالکل نزدیک ہو جاتا ہے۔ یعنی جتنا انسان جو ہے جھکتا چلا جائے گا، جتنا انسان جو ہے زمین پر آتا چلا جائے گا، اتنا خدا سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ یہ معراج مومن ہے، معراج نماز ہے۔ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو معراج کی منزل کو طے کرتا ہے، یعنی خدا سے نزدیک ہو رہا ہے، لیکن اس کی بھی معراج کیا ہے کہ انسان سجدے میں چلا جائے۔ پروردگار یہ چاہ رہا تھا کہ اس راز کو سجدے کی حالت میں بیان کیا جائے، معراج کی حالت میں بیان کیا جائے، اس حالت میں بیان کیا جائے کہ جب بندہ خدا سے ایک دم نزدیک ہو چکا ہو۔ کیا بیان کیا؟ اے موسیٰ اگر چاہتے ہو، توجہ کریے گا اس پوری مجلس کا خلاصہ ایک لفظ ہے یہ، اگر چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں تو تم اپنے آپ سے راضی ہو جاؤ۔ یعنی کیا؟ امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے، رضایت کی علامت، ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ رضایت کی علامت کیا ہے، کیسے ہم کو پتہ چلے کہ خدا ہم سے راضی ہو گیا ہے؟ کہا یہ دیکھو کہ تم اپنی زندگی سے راضی ہو کہ نہیں۔ جناب موسیٰ سے پروردگار نے کیا کہا ہے؟ پروردگار نے کہا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں تو تم اپنی زندگی سے راضی ہو جاؤ۔ یعنی کیا؟
یعنی وہ فیصلہ جو میں نے بعنوان خالق، بعنوان رب، بعنوان تمہارا پروردگار، جو فیصلہ تمہاری زندگی کے بارے میں نے کیا ہے، تم اس پر راضی ہو۔ تم میرے فیصلے پر جب راضی ہو جاؤ گے تب میں خود بخود تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں ہر انسان اپنے سٹیٹس کو دیکھے کہ کرنٹ سٹیٹس ہمارا جو بھی ہے، اس وقت ہم جو بھی ہیں، بزنس کا ایک سٹیٹس ہے، سوشل، سارے جتنے ریلیشنز کا ایک سٹیٹس ہے، جتنے آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے، اس زندگی میں اپنے آپ کو رکھیے کہ میں آج اس وقت اس تاریخ میں اس گھنٹے میں 9:20 پر ہونے والا ہے، 9:20 پر جس سٹیٹس پر ہوں، آیا میں اپنی زندگی سے راضی ہوں یا نہیں؟ یہ ہوم ورک ہے آج کا آپ لوگوں کے لیے۔ ایک ہوم ورک کر سکتے ہیں نا؟ ایک ہوم ورک کریے، جائیے، جانے کے بعد جب سکون سے کوئی نہ ہو، کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، تو سوچئے بستر پر کہ کیا میں راضی ہوں اپنی زندگی سے؟ یعنی کیا؟ یعنی میں زندگی سے راضی ہوں، یعنی جس بزنس سٹیٹس پر ہوں، جس ارننگ پوزیشن پر ہوں، جس ایجوکیشن پوزیشن پر ہوں، جس فیملی سٹیٹس پر ہوں، جو بھی رابطے میرے ہیں میری زوجہ کے ساتھ، میری بچوں کے ساتھ، میرے رشتہ داروں کے ساتھ، کیا واقعاً میں ساری چیزوں سے راضی ہوں کہ نہیں؟ جتنی مقدار میں آپ اپنی زندگی سے راضی ہوتے جائیں گے، اتنی مقدار میں سمجھ لیجئے کہ خدا آپ سے راضی ہے۔ یہ ایک حدیث جناب لقمان علی نبینا و علیہ، یہ جو ہے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے بیٹا، امام علی کی حدیث کیا تھی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ دیکھو کہ خدا تم سے راضی ہے کہ نہیں، تو یہ دیکھو تم اپنی زندگی سے راضی ہو کہ نہیں۔ جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے بیٹا، اگر تم اپنی زندگی سے راضی ہو گئے تو یاد رکھو یہ تمہارے سقوط کا، انحطاط کا، نیچے جانے کا، ڈیگریڈ ہونے کا پہلا مرحلہ ہے۔ حدیثوں میں کنٹرڈکشن ہوا۔ امام علی کیا کہہ رہے تھے؟ اگر چاہتے ہو کہ خدا تم سے راضی ہو، جاننا چاہتے ہو، تو یہ دیکھو کہ تم اپنی زندگی سے راضی ہو کہ نہیں۔ جناب لقمان کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم اپنی زندگی سے راضی ہو گئے تو سمجھ لو کہ تم نیچے کی طرف جا رہے ہو، اوپر کی طرف نہیں جا رہے ہو، یعنی تمہاری زندگی کے سقوط کا مرحلہ شروع ہو گیا، یعنی تم جو ہے نیچے اتر رہے ہو۔ اب کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ دیکھیے دو مرحلہ ہے۔ ایک مرحلہ انسان کی دنیاوی زندگی کا ہے، دنیاوی رابطے کا ہے۔ دنیاوی رابطے میں جس مرحلے پر ہو، اس مرحلے پر اس کو راضی ہونا چاہیے خدا کے فیصلے پر۔ دوسرا مرحلہ یہ وہ مرحلہ تھا کہ جس کی طرف امام علی علیہ السلام اشارہ کر رہے تھے۔ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ اسپریچول سفر ہے، اسپریچول جرنی ہے انسان کی۔ اس جرنی میں، معنویت کے سفر میں، روحانیت کے سفر میں اگر آپ راضی ہو گئے جس مرحلے پر آپ ہیں، تو اس کا مطلب یہ آپ کا سقوط ہے، یعنی آپ کمال کے سفر کو طے نہیں کر سکتے، کیونکہ کمال کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جس مرحلے پر پہنچ جاتے ہیں اس کے آگے کے کمال کو حاصل کریے۔ توجہ کریے میرے عزیزو، جس مرحلے پر آپ ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب ہم معصومین کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ان کی زندگی میں پوری طریقے سے سیٹسفیکشن پایا جا رہا ہے، ایسا سیٹسفیکشن کہ کربلا کے میدان میں، کیونکہ یہ سیٹسفیکشن جو ہے، رضایت جو ہے، یہ وہ مرحلہ ہے جو اطمینان نفس کے بعد آتا ہے۔ جب انسان کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے۔ آیت جب نازل ہوئی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کیا کہا پہلے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ معصوم کی زندگی کو دیکھیے، اے نفس مطمئنہ کے مالک، پلٹ آ، اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آ۔ اور کس صورت میں؟ جبکہ تو راضی ہو اور تیرا خدا تجھ سے راضی ہو۔ تو خدا سے راضی ہو اور تیرا خدا تجھ سے راضی ہو، اس حالت میں۔ اور اس کو عملی جامہ، یہ آواز آئی تھی قدرت کی طرف سے کربلا کے میدان میں، اب اس کا عملی جامہ امام حسین علیہ السلام نے کب پیش کیا؟ وہ منزل کہ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے سب سے سخت ترین منزل تھی، سب سے سخت ترین منزل تھی،
کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچے کا لاشا ہے، ننھے سے گلے پر تیر لگا ہوا ہے، اس مرحلے پر امام حسین علیہ السلام کیا جملہ اپنی زبان پر لا رہے ہیں؟ کون ہے یہ نفس سے مطمئن ہے، اس کا نفس جو ہے مطمئن ہے، پوری طریقے سے اس کا نفس مطمئن ہے، لیکن نفس سے مطمئن ہونے کے باوجود جب 6 مہینے کے بچے کا لاشا جو ہے آغوش میں آتا ہے تو یہی امام کہ جو نفس سے مطمئن ہے 7 مرتبہ آگے جاتا ہے، 7 مرتبہ پیچھے آتا ہے۔ توجہ کریے عزیزو، توجہ کریے، اور زبان پہ الفاظ کیا ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائک وتسلیما لامرک، رضا بقضائک، اس جملے کی طرف توجہ چاہ رہا تھا آپ کی۔ کیا کہہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام؟ کس مرحلے پر کہہ رہے ہیں؟ یعنی ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کیا کہ اگر انسان کی زندگی میں ڈرا بیکس آتے ہیں، اگر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے مراحل آتے ہیں کہ جو اس کو نہیں دیکھ سکتا، انسان مشکلات میں گھر جاتا ہے، انسان صحت اس کے اندر نہیں ہے، مثال کے طور پر رزق میں تنگی پا رہا ہے، اولاد صالحہ نہیں ہے، زوجہ صالحہ نہیں ہے، کسی مرحلے میں زندگی کے مشکل پیش آ رہا ہے، اس مشکل سے زیادہ مشکل نہیں ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام اپنے 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں اور گلے پر تیر ہے، اس وقت امام مظلوم کیا جملہ کہہ رہے ہیں؟ رضن بقضائک، اے میرے پروردگار تیرے فیصلے پر میں راضی ہو گیا ہوں۔ یہ مرحلہ ہے کمال کا، یعنی رضایت کا مطلب یہ ہوتا ہے، سیٹسفیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی سے راضی ہونا اور کمال کے سفر کو طے کرنا، تو پھر اس مرحلے پر آ کر ہم کو تصور کرنا ہوگا کہ جہاں دنیا بھر کی مشکلات آ جائے اس کے باوجود خدا کے فیصلے پر ہم کو راضی رہنا پڑے گا۔ جب ہم خدا کے فیصلے پر اس مرحلے پر راضی ہو جاتے ہیں تب انسان جو ہے رضا بنتا ہے، تب انسان رضا بنتا ہے، یعنی مرکز رضا۔ اگر پوری انسانیت کو سیٹسفیکشن چاہیے تو امام رضا کا دامن تھامنا ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ پروردگار عالم نے اپنا معیار جو بنایا ہے رضا کا، اپنا نمونہ جو بنایا ہے رضا کا، اپنی جو تشبیہ بنائی ہے رضا کی، وہ امام رضا علیہ السلام ہے۔ لہٰذا اگر دنیاوی زندگی میں اگر انسان کو رضایت چاہیے، اگر انسان سیٹسفائیڈ ہونا چاہتا ہے تو امام رضا سے توسل کرے، اگر جو ہے آخرت کے مرحلے میں انسان جو ہے رضایت چاہتا ہے امام رضا سے توسل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جدہ ماجدہ جناب فاطمہ ہیں جس کی رضا پر پروردگار راضی ہے۔ ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ ویغضب لغضب فاطمہ، پروردگار عالم وہ ہے کہ جو فاطمہ کی رضایت پر راضی ہے اور فاطمہ کے غضب پر غضبناک ہے۔ بس میرے عزیزو آپ کی زحمت تمام کی، وہ کہ جو مرکز رضایت ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، یہ ایام وہ ایام ہیں کہ آج ہی کی تاریخ رہی ہوگی جب آپ کے بابا کا انتقال ہو چکا ہے اور امت نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور یہی وہ تاریخ ہے کہ جس میں شاید جناب فاطمہ نے انہی ایام میں یہ مرثیہ پڑھا، صبت علیہ مصائب، اے بابا ایسے مصائب آپ کے بعد میرے اوپر پڑے کہ اگر دن کے اجالے پر پڑتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ اے میرے عزیزو، نبی امام علیہ السلام ہر معصوم اپنی جگہ پر، ہر معصوم اپنی جگہ پر اپنی جدہ ماجدہ کی مصیبت پر گریہ کیا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جدہ ماجدہ کی مصیبت کو دنیا والوں کے سامنے اجاگر کیا ہے۔ نبی امام علیہ السلام امام رضا کے فرزند ہیں۔ 2 مرحلہ ہے کہ جہاں زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے جب زمین پر بیٹھتے ہیں، سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیوں زمین پر بیٹھے ہوئے ہو؟ امام رضا خود سوال پوچھتے ہیں کہ کیوں زمین پر بیٹھے ہوئے ہو، کیوں سر پر ہاتھ رکھے ہوئے ہو؟ تو صرف ایک جملہ کہتے ہیں کہ جدہ ماجدہ کی مصیبت کو سوچ کر۔ وہ مصیبتیں جو جدہ ماجدہ پر پڑی ہے، ان مصیبتوں کو جب تصور کرتا ہوں تو دل میرا جو ہے چھلنی ہو جاتا ہے، کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے۔
یہ کون ہیں؟ یہ امام جواد ہیں۔ کیا سن ہے؟ صرف 5 سال کا یا 6 سال کا سن ہے کہ جب امام جواد جو ہے ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ امام رضا جو ہے آخری حج کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ امام طواف میں مشغول ہیں، امام جواد جو ہے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہی غم کی کیفیت، اسی طریقے سے بیٹھے ہیں جس طریقے سے جدہ ماجدہ کی مظلومیت پر گریہ کر رہے تھے، اسی طریقے سے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ایک مرتبہ امام رضا جو ہے طواف سے فارغ ہوئے، ارادہ کیا کہ مکے سے مدینے آئیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے بتایا کہ امام جواد ابھی بھی جو ہے مقام ابراہیم پر بیٹھے ہوئے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں، زمین پر بیٹھے گریہ کر رہے ہیں۔ امام رضا آتے ہیں، آنے کے بعد پوچھتے ہیں، بیٹا امام جواد، اے بیٹا محمد تقی، تم جو ہے کیوں اس طریقے سے جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کیا جو ہے خدا کے فراق میں، کیا جو ہے خانہ کعبہ کے طواف کے چکر میں تم جو ہے اس طریقے سے غمزدہ ہو؟ ایک مرتبہ امام جواد کہتے ہیں، اے آقا، اے بابا، منزل وہ منزل ہے کہ میں نے جب آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تو یہ محسوس کیا کہ آپ اس طریقے سے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں کہ جیسے یہ زندگی کا آپ کا آخری طواف ہو۔ اللہ اکبر! ذرا تصور کریے، ایک بیٹا اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے کہ باپ عبادت کر رہا ہے اور یہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ عبادت اس منزل پر ہے کہ شاید بابا کی آخری عبادت ہو۔ اللہ اکبر! کیا گزری ہوگی امام جواد پر۔ لو عزیزو، امام جواد جو ہے، اب جو امام رضا جو ہے مکے سے مدینے آتے ہیں، ایک مرتبہ مدینے میں مزار رسول سے رخصت ہوتے ہیں۔ ہائے، جب مزار رسول سے رخصتی کا تصور آتا ہے تو ذہنوں میں وہ بات آتی ہے کہ جب حسین مظلوم مدینے سے رخصت ہو رہے تھے، اللہ اکبر، مدینے سے رخصت ہونا چاہ رہے ہیں، مزار رسول سے رخصت ہو گئے، اب وہ منزل آئی کہ ایک مرتبہ گھر میں آتے ہیں تو ایک مرتبہ اہل خانہ سے کہتے ہیں، اے میرے گھر والو، مجھ پر گریہ کرو۔ اللہ اکبر! سفر پہ جانے والا شخص سفر میں اس طریقے کی باتیں تو نہیں کرتا، سفر میں جانے سے پہلے بدشگنی مانی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں غلط باتوں کو اپنی زبان پر نہ جاری کرو۔ میں دست ادب جوڑ کر کہوں گا، مولا آپ سفر پر جا رہے ہیں، ایسی باتیں نہ کریے۔ عجب نہیں امام جواب دے، ارے ایسی باتیں وہ نہ کرے کہ جن کو خیریت سے پلٹ کر آنا ہو، لیکن جس کو اپنے وطن واپس نہ آنا ہو وہ اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے کہے کہ میرے اوپر گریہ کرو۔ لو عزیزو، ایک شاعر آتا ہے، شاعر آنے کے بعد جو ہے اشعار پڑھتا ہے، امام حسین کی مظلومیت کو بیان کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے اشعار میں کہتا ہے، ایک ٹکڑا نور کا جو ہے نجف میں ہے، ایک ٹکڑا جو ہے کاظمین میں ہے، کچھ ٹکڑے جو ہے بقیع میں ہے۔ ایک مرتبہ امام نے اشارہ کیا کہ ایک ٹکڑا کربلا میں ہے، امام نے اشارہ کیا کہ اے شاعر ذرا ایک جملہ اور بڑھا دے، ایک ٹکڑا وہ ہے جو خراسان کی سرزمین پر ہے۔ اللہ اکبر! اپنے جیتے جی امام اپنا مرثیہ پڑھوا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ شاعر طرف گیا، مولا آپ کے کون سے اجداد کی قبر جو ہے توس میں ہے، سرزمین خراسان میں ہے؟ امام کہتے ہیں میں جو خراسان جا رہا ہوں میری قبر خراسان میں ہوگی۔ لو عزیزو، وہ وقت بھی آیا کہ امام جو ہے مدینے سے خراسان آ رہے ہیں، راستے میں ہر مرحلے پر اس بات کا اظہار کیا کہ میں اس فیصلے پر راضی نہیں ہوں، لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ یہ مامون کا خود کا فیصلہ ہے، میں ولایت عہدی سے راضی نہیں ہوں۔ لو عزیزو، وہ آخری منزل آ گئی کہ جب امام نے ابا سل سے کہا، ابا سل روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دن جو ہے امام آمادہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے پوچھا مولا کہیں کا سفر ہے، کہیں جانا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں، ابھی مجھے جو ہے بلایا جائے گا، یہ میرا آخری گھر سے رخصتی ہوگی، اب اس کے بعد میں دوبارہ کہیں نہیں جاؤں گا۔ اے ابا سل، جب میں جاؤں پلٹ کر آؤں، اگر دیکھنا میرے چہرے پر رومال ہے تو سمجھ لینا کہ اب میری زندگی کے آخری
آخری لمحے آ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ وقت بھی آیا، ایک مرتبہ امام گئے، ظالم نے ایک مرتبہ کچھ انگور کے دانے جو ہے پیش کیے، امام نے منع کیا لیکن ظالم کا اصرار بڑھا۔ اللہ اکبر، امام اس منزل پر ہیں کہ رضن بقضائک، اے پروردگار تیری فیصلے پر، تیرے فیصلے پر امام رضا جو ہے راضی ہیں۔ کچھ دانہ تناول کیا، زہر نے اثر کر دیا۔ ایک مرتبہ جو ہے امام کے سینے میں تکلیف شروع ہوئی، امام آتے ہیں، ابا اسد نے بولنے کی کوشش کی، امام نے ہاتھوں سے اشارہ کیا، ابا اسد خاموش ہو گئے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اے بی بی معصومہ، آپ امام کی بہن ہیں، آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کہ امام کو زہر دیا گیا، امام کو سینے میں بڑی تکلیف ہوئی تھی، لیکن اللہ اکبر، آپ نے اپنے بھائی کے کلیجے کے ٹکڑوں کو تو نہ دیکھا تھا۔ ہائے رے زینب کبریٰ، کبھی بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے، کبھی بھائی کے جسم کے ٹکڑے دیکھے۔ لو عزیزو، وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ امام جواد مدینے سے خراسان کی سرزمین پر آتے ہیں، اپنے بابا کی حالت کو دیکھا، امام نے گریہ کرنا شروع کیا، امام نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، کفن دیا، نماز پڑھائی، جنازے کو آمادہ کر دیا۔ ارے یہ پہلا جنازہ ہے کہ 5 سال کا بچہ 6 سال کا سن ہے، ارے اس مختصر سے سن میں باپ کو کس طریقے سے غسل دیا ہوگا، کس طریقے سے کفن دیا ہوگا، کس طریقے سے نماز پڑھائی ہوگی۔ لیکن میں کہتا ہوں مولا، کم سنی میں بڑا سختہ یتیمی کے داغ کو اٹھانے کے بعد باپ کے لاشے کو غسل دینا، کفن دینا، نماز پڑھانا، لیکن ہائے رے اس جوان بیٹے سے پوچھئے جو جوانی کے باوجود ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، گلے میں توکے خاردار ہے، باپ کے جنازے کے پاس سے گزارا جا رہا ہے، باپ کا لاشا بے گور و کفن 3 دن تک کربلا